شہرائیت اور ملوکیت۔ نظم اجتماعی انسان کی سماجی ضرورت ہے۔ سماجی تعامل کے حدود و قوانین اور تنازعات کے فیصلے کے لیے متفقہ اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے، جس کے فیصلوں کے آگے خواہی نہ خواہی سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو تو دوسری صورت انارکی کی ہے، جسے معقولیت گوارا نہیں کر سکتی۔ نظم اجتماعی کے قیام کا تقاضا کچھ انسانوں کا اختیار دوسرے انسانوں پر قائم کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اختیار ان کی مرضی اور انتخاب سے ان پر قائم کیا جائے۔ شورائیت یا جمہوریت کی اصل حقیقت یہی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ترجمہ، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38۔ شورائیت سے ماورا یا بے پرواہ ہو کر اقتدار کو کسی فرد، خاندان یا جماعت میں محدود کرنا صاحبان اقتدار کا تجاوز ہے۔ اس سے نہ صرف عوام کا حق انتخاب غصب ہوتا ہے، بلکہ دیگر باصلاحیت لوگوں کو اقتدار میں آ کر اپنے جوہر دکھانے کے مواقع بھی مسدود ہو جاتے ہیں اور اقتدار کے حریفوں کے درمیان تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہتوں کے دور میں تالے آزماؤں کے درمیان کشاکش کی ساری تاریخ اسی کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں کے عزل و نصب کے کسی متفقہ دستور کے بغیر صدیوں تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ دستوری حکومتوں کا دور آیا۔ انتخاب کی راہ سے حصول اقتدار کے مسئلے کا سیاسی حل عمل میں آ گیا۔ شورائیت کی اس اہمیت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے شرعی حکم کا درجہ نہیں دیا، چنانچہ اس کی خلاف ورزی کسی شرعی حد کی پامالی نہیں کہلائے گی۔ حالات کا تقاضا ہو تو شرعی احکام میں بھی رخصت دے دی جاتی ہے۔ شورائیت کا معاملہ تو شرعی بھی نہیں، حکمت عملی سے متعلق ہے۔ چنانچہ اگر حالات کے تقاضے سے حکومت کی کوئی دوسری صورت اختیار کر لی جائے تو اس پر کفر و ضلالت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ جان و مال کی قربانیاں دے کر مثالی صورت قائم کرنے کی کوشش کوئی دینی جواز رکھتی ہے۔ خود بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملوکیت ہی کو اختیار کیا تھا، کیونکہ ان کے حالات کا تقاضا یہی تھا۔ بنی اسرائیل کے درمیان قبائلی رقابت انہیں کسی متفقہ قیادت پر مجتمع نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ انہیں تو طالوت کے انتخاب پر بھی اعتراض تھا، جسے اللہ نے خود ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ کو ان کی اجتماعیت مقصود تھی، جو شورائیت کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انبیاء کی موجودگی میں ان کے ہاں موروثی بادشاہت جاری رہی۔ گویا انتخاب اگر شورائیت اور ملوکیت میں ہو تو شورائیت کو منتخب کرنا ہی علم و عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن انتخاب اگر ملوکیت اور انارکی میں ہو تو ملوکیت کا انتخاب ناگزیر ہے۔ جمہوریت کے جدید دور میں بھی ہنگامی حالات کے دوران میں جمہوری اقدار معطل کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکومت منتخب ہو یا غیر منتخب، اگر ظلم و ناانصافی سے کام لے تو اس کی مذمت اور اصلاح فقط زبانی طور پر ہی کی جا سکتی ہے۔ انفرادی جہاد کا یہی میدان ہے۔ یہاں کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، اس میں جان بھی چلی جائے تو افضل شہادت کہلاتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی اقدام کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دین کی روح سے کسی غیر عادل حکومت کے خلاف بغاوت کرنا یا اسے بزور بازو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس سے نظم اجتماعی مختل ہو سکتا ہے، جو انارکی اور فساد فی الارض پر منتج ہوگا۔ البتہ حکومت کے غیر اخلاقی احکام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پرامن احتجاج کا حق یہیں تک ہے۔ حکومت کا ظلم فساد فی الارض کی صورت اختیار کر لے تو اس صورت میں ہجرت کر جانے کا حکم ہے۔ یہ چارہ بھی میسر نہ ہو تو حابیل کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے کر بھی دوسرے کی جان نہ لینے کو زیادہ بہتر عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، سن لو، پھر اور فتنے برپا ہوں گے۔ ان کے دوران میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھو، جب وہ نازل ہوگا یا واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہوں
وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس کی زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس یہ اونٹ ہوں، نہ بکریاں اور نہ زمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے، اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے، یعنی کند کرتے، اور پھر اگر بچ سکے تو بچ نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہے اللہ، کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ ایک شخص نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور لے جا کر ایک صف میں یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دے، یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار ڈالے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وار نہ کیا ہوا تو وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہو جائے گا۔ حوالہ: صحیح مسلم، حدیث نمبر 7250۔ مسلمانوں کی حکومت اگر ظالم نہیں، اپنے دینی فرائض سے غافل نہیں، یا کسی بڑے انحراف یا کھلم کھلا کفر پر مصر نہیں، تو کسی فرد یا جتھے کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے تئیں نظم اجتماعی کی کسی بہتری یا اسے کسی مثالی صورت میں بحال کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لے اور نظم اجتماعی کو مختل کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ اسے اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہو، اس لیے کہ یہ کوئی دینی فریضہ یا خدا کا مطالبہ نہیں ہے جس کے لیے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، بلکہ یہ فساد فی الارض کے جرم عظیم کا ارتکاب ہے، خواہ یہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے۔ کسی مصلح کو اپنے اصلاحی اقدام کے لیے اگر اکثریت کی حمایت بھی حاصل نہیں، اسے خدائی فوجدار بننے کا خبط سرے سے پالنا ہی نہیں چاہیے۔ حکومت کی اصلاح یا کسی مثالی صورت میں اس کی بحالی کے لیے تعلیم اور ابلاغ کے پرامن طریقوں سے رائے عامہ ہموار کرنے کے سوا کسی کارروائی کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ ارباب حکومت سے مثالی رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختیارات کے ساتھ تجاوزات کا ہونا غیر متوقع نہیں ہوتا۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسرا شخص یا سیاسی گروہ اختیارات کے تجاوزات سے مبرہ رہے گا، یا اس کے جانشین لازماً ایسے نیک لوگ ہوں گے جو کوئی تجاوز نہیں کریں گے۔ اس خوش گمانی کی جب کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تو حکومت کی تبدیلی کے لیے براہ سازش یا بزور بازو اسے تبدیل کرنے کا کوئی عقلی جواز بھی دستیاب نہیں رہتا۔ مسلمانوں سے مطلوب سیاسی رویے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر سے کام لے، اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کسی موت مرے گا۔ حوالہ: بخاری، حدیث نمبر 7054۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی وہ یہ تھیں کہ ہم خوشی اور ناخوشی میں اور مشکل اور آسانی میں اور خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی اطاعت کریں گے، اور یہ کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اس کی اہلیت رکھنے والوں سے تنازع نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ اگر تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے خلاف تمہارے پاس واضح دلیل ہو تو اس صورت میں معصیت کے کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حوالہ: مسلم، حدیث نمبر 4471۔ تاہم اس بنا پر بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت یا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے حکومت کی کسی برائی یا فسق کو روکنے کے لیے ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص منکر دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے برا کہے، اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حوالہ: مسلم، حدیث نمبر 117۔ اس ارشاد میں برائی کو روکنے یا بدلنے کی ہدایت انسان کی استطاعت سے مشروط ہے، یعنی انسان کے دائرہ اختیار کے اندر منکر یا برائی کو روکنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس سے اغماض برتنے پر ایمان کی کمی کا الزام دیا گیا ہے۔
اپنے دائرہ اختیار سے باہر کسی کام کا انسان کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا۔ ہر شخص یا جتھا اگر اپنے طور پر اصلاح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو تو یہ خانہ جنگی اور فساد کا سبب بنے گا۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیاسی تبدیلی کی کوشش میں فتنے پیدا کرنے والوں سے خبردار کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ وہ کسی جتھے کا حصہ بن کر ہتھیار نہ اٹھائیں۔